آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر ہم جھوٹے روپ کے درشن راج جانور کے خطوط پیش کر رہے ہیں۔ محبت کی ایک انمول داستان 50 سال سے زیادہ اس کہانی کو بیتے گزر چکے ہیں، مگر آج بھی بے شمار لوگوں کے دلوں میں اسی طرح سے زندہ ہے، اور ہر آنے والا قاری اس کو پڑھ کر ویسا ہی محسوس کرتا ہے جیسا شاید لکھنے والے نے محسوس کیا ہو، یا شاید کچھ لوگ اس سے بھی بڑھ کر محسوس کرتے ہوں گے۔ اب ہم اس داستان کے اگلے خط کی طرف، جو کہ 11واں خط ہے، بڑھتے ہیں۔ نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ یہ خط جنوری 1973 میں لکھا گیا۔ 1 جنوری 1973، 129 سر سید حال۔ لڑکی، آج سوموار تھا، بقول تمہارے نیا سال، نیا دن اور نئی تاریخ۔ ہم نے بھی نئی سال کی ابتدا کیٹو پہ سگریٹ، بے ذائقہ چائے اور چھاتی میں ہلکے ہلکے درد کے احساس سے کی۔ کیفے پہنچا تو سبھی لڑکیاں موجود تھیں۔ تم لوگوں نے نئے سال کی خوشی میں انگریزی گیت گائے، سیٹیاں بجائیں اور اپنا جنگی ترانہ بار بار عوام کو سنایا۔ پڑے ہیں ہم اکیلے، کوئی باہوں میں ہم کو لے لے۔ تمہاری ساری سپاہ نے تقریباً 12 بجے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں پڑاؤ ڈالا اور کوئی شور مچایا، اف پناہ۔ میں اس وقت منظور صاحب کے ساتھ اپنے شعبے کے لان میں بیٹھا تھا۔ انہوں نے معنی خیز انداز میں ہنستے ہوئے پوچھا، تمہاری مریدنیاں آج بڑی خوش خوش نظر آ رہی ہیں۔ میں نے بے معنی مسکراہٹ کے ساتھ بات بول کر دی، اس وقت شاید 1 بجا ہوگا جب میں تم سے ملا۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ دور سے خرم کی کار آتی دکھائی دی، اور اس شخص کو دیکھو، 100 گز پر ہی کار روک کر کھڑا ہو گیا جیسے میں اسے کھا جاؤں گا۔ میرا دل تھا آج اسے چند منٹ وہیں کھڑا رکھوں، مگر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے ترس آ ہی گیا۔ مجھے یوں لگا اگر بیک وقت ہم دونوں تمہارے سامنے آ گئے تو تم پاگل ہو جاؤ گی۔ تم خداحافظ کہہ کر 3 بار اس کی جانب پلٹی اور پھر پلٹ کر آئیں، جانے تم کیا کہنا چاہتی تھی، مگر ہر بار کہہ نہ پائیں۔ میں نے سوچا جتنی دیر میں وہاں رہوں گا خواہ تمہیں ذہنی پریشانی ہوگی۔ میں نے کہا تم اب جاؤ، اور خود وہاں سے لوٹ آیا۔ پھر کوئی 2 بجے تم ساری سہیلیاں خشک نہر کی ریت پر چلتے چلتے واپس پہنچی۔ پھر ہاسٹل کی پچھلی جانب نعیم اور اس کی منگیتر کے ساتھ سیر ہوتی رہی۔ کوئی 2:30 بجے کے قریب بخاری والے ہاسٹل میں جانا ہوا۔ 3 بجے مہاجبین اور طلعت کے ساتھ نہر والی سڑک پر ٹہلنا ہوا۔ دوبارہ ہاسٹل کے گیٹ کے سامنے کہکے پھوٹتے رہے۔ خرم تو کہیں جا کر شام کو آیا اور تم اپنے پورے بریگیڈ سمیت کار میں دھنس گئے۔ کار حسب معمول ہمیں دھول کر لبرٹی مارکیٹ کی جانب سرک گئی۔ کوئی 8:30 بجے واپسی ہوئی۔ 8:30 بجے واپسی ہوئی۔ صرف ایک بات قابل ذکر تھی کہ تم جاتے وقت پچھلی سیٹ پر بائیں جانب بیٹھی تھی، مگر واپسی پر تم اپنی اصل جگہ پر تھی۔ کچھ سنا تم نے؟ اس دنیا میں ہم سے حقیر بھی بستے ہیں جن کی زندگی نشانے پا گنتے گنتے بیت جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا یہ سارا وقت میرے نام کر دو، لیکن کوئی لمحہ، ایک سانس جتنا طویل ہی صحیح، اس شخص کو بھی ملنا چاہیے جس کے پاس تمہارے لمحات کی سب سے زیادہ قدر ہے۔ چلو خرم سے تمہارا ملنا مجبوری سے ہی، مگر دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت کیوں قتل کرتی رہتی ہو؟ سبیحہ، غزالہ یا مہجبین اپنے اپنے مقام پر، یہ سبھی لوگ اچھے ہیں، مگر تمہارے قدم تو نہیں چومتے، مجھ جتنا پیار تو نہیں کرتے۔ عورت کبھی تو کچھ تو اپنے دماغ سے بھی سوچ لیا کرو۔ سبھی کہتے ہیں آج نیا سال تھا، مگر مجھے تو اس کی ابتدا کا کوئی سراغ نہ ملا۔ انسان بھی کتنا کوتاہ فہم ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی خاص دن یا وقت کے کسی خاص نقطے پر نیا سال شروع ہوتا ہے، پھر وہ اس کی خوشی منانے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ زمانہ تو اس کے بنائے ہوئے ماہ و سال کی قید سے آزاد ایک طوفان بلا ہے، اور ہم تم اس بہاؤ میں 2 قطروں کی مانند صرف چند لمحوں کے لیے باہم ٹکرائے ہیں۔ ہم نے پھر سے فطرت کے اسی طوفان میں کھو جانا ہے، اندھے راستوں پر انجانی منزلوں کی جانب، اندیکھی دنیاؤں میں جہاں سے لوٹ کر کوئی نہیں آتا۔ دہرانا اور لوٹنا فطرت کی عادت نہیں۔ دہرانا اور لوٹنا فطرت کی عادت نہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ زندگی کے اس بہتے سفر کی ابتدا ہے، نہ کوئی انتہا۔ ایک لمحہ دوسرے لمحے کے اندر موجود ہوتا ہے، جو ہر لمحہ نئے سے نیا ہے۔ چلو خیر، اپنی ناسمجھی کی بنا پر ہی اگر کوئی اسے نئے سال کا آغاز جان کر خوش ہو لے تو اسے بھی غنیمت جاننا چاہیے۔ لیکن اگر تم بضد ہو کہ آج واقعی نیا سال ہے تو یقین جانو یہ نئے دکھوں کا سال ہے، پرانے دکھوں کی کوکھ سے جنم لینے والے نئے دکھوں کی ابتدا کا پیغام۔ تمہارے اسی نئے سال کے کسی حصے میں ہم دونوں نے یونیورسٹی کو خیر بات کہنا ہے، اسی نئے سال نے تمہیں مجھ سے چھین لینا ہے۔ پھر شاید کوئی ایسا نیا سال نہ آئے
جس کے پہلے دن تم مجھ سے چند قدم دور بیٹھی خوشی کے گیت گاؤ۔ اسی نئے سال نے تمہیں مجھ سے چھین لینا ہے، پھر شاید کوئی ایسا نیا سال نہ آئے جس کے پہلے دن تم مجھ سے چند قدم دور بیٹھی خوشی کے گیت گاؤ۔ پھر شاید ایسی حسین صبح میرے مقدر میں نہ ہو جس کی آمد پر تمہارے مسکراتے ہونٹوں سے نیا سال مبارک۔ بہت ممکن ہے کوئی نیا سال تمہیں تو خوشی کے گیت گاتے رہنے کے قابل کر دے، مگر میں اس لمحے تمہاری آواز کے رس سے جانے کتنی دور زندگی کے بوجھ تلے سسک رہا ہوں گا۔ تم ہی بتاؤ، یہ وقت، یہ عمر، فراغت کے یہ لمحے، یہ میٹھے میٹھے درد، یہ سب کچھ بھلا کہاں ہوگا؟ مجھے تمہارے اس نئے سال کی حقیقت کا احساس بھی ہے اور آنے والے سیاہ لمحات کی پرچھائیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ جب ہی میں اداس تھا، تم نے نیا سال مبارک کہا تو میں بمشکل تمام مسکرا پایا تھا۔ کل شام تمہیں ایک نظر دیکھنے ہاسٹل کی جانب گیا، خوشیوں کے بادل تمہارے ارد گرد برس رہے تھے اور تم ساڑی کا پلو وا کیے کہہ سمیٹنے میں مصروف تھیں۔ تمہارے ارد گرد حوروں کا جمگھٹا تھا، ساتھ کچھ فرشتے بھی تھے۔ میں نے اپنی حسرتوں کی جہنم میں کھڑے ہو کر تمہاری ہنستی بستی کائنات کو دیکھا، پھر دور ہی سے لوٹ گیا کہ تمہاری بہشت پر مجھ گناہ گار کا سایہ نہ پڑے۔ میں تو جنت سے نکالا ہوا انسان ہوں، ڈرتا ہوں کہ تمہارے رضوان نے مجھ جہنمی کو دیکھ لیا تو اسے تکلیف ہوگی۔ لو آج کی تازہ خبر سنو، تمہارے سٹنٹ مین نے ایک بہت حسین لڑکی کو رام کر لیا ہے۔ یقین کرو بہت ہی خوبصورت شے پر شب خون مارا ہے۔ فائن آرٹ کی کوئی تصویر ہے، سنا ہے کئی گیلریوں میں اس کی پہلے بھی کامیاب نمائش ہو چکی ہے۔ دیکھو نا، اس غریب کی بھی خدا نے سن ہی لی، تمہارے پیچھے پھر کر خوار ہو گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ خبر یحییٰ خان کے اقتدار چھوڑنے سے زیادہ اہم ہے اور اسے قومی خبر نامے میں نشر کیا جانا چاہیے۔ جرنلزم والی چے گویرن آج ملی تھی، کہہ رہی تھی تم سے بھی ملنے جائے گی، پھر آئی تھی کیا؟ بڑی اچھی لڑکی ہے۔ ہاں سچ، دن کے وقت میرے ساتھ جو سمارٹ سا لڑکا تھا میرا دوست عظیم ہے، اس وقت میرے ساتھ ہی کمرے میں لیٹا ہے۔ لندن میں تھا تو میں نے اسے تمہارے متعلق بتایا تھا، اسے بہت شوق تھا، ویسے اس نے تمہیں پسند کیا ہے۔ اس شخص کا اس میں کیا کمال، تم ہو ہی اس قابل۔ اسے دیکھو، پی ایچ ڈی کر کے یہاں بھاگ آیا ہے۔ خیر، جلدی راہ راست پر آ جائے گا، تم سے ملواؤں گا، بڑا پیارا آدمی ہے۔ اب تو ہونٹ بھی جل اٹھے ہیں۔ پیار۔